بہت قیمتی باتوں سے حضرت نے ہم سب کو مستفیض فرمایا۔ چونکہ حضرت کا تقاضا بھی ہے، جانا بھی ہے، اس لیے امسال ہمارے اس مکتب میں 60 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، 60 طلبہ نے تعلیم حاصل کیا، اور امسال ہمارے مکتب میں 5 طلبہ نے ناظرہ قرآن جو ہے ختم کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی تقریباً 15 سے 16 طلبہ نے ناظرہ قرآن ختم کر چکے ہیں۔ تو اب جو طلبہ ناظرہ قرآن ختم کر چکے ہیں ان کو میں طلبہ کو اسٹیج پر بلاتا ہوں تاکہ حضرت دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے ان بچوں کو پگڑی باندھیں، ہمت افزائی ہو جائے گی۔ حضرت دامت برکاتہم اپنے ہاتھوں سے بچوں کو جو ہے دستار باندھیں۔ ابھی جلسہ ابھی بہت باقی ہے، اطمینان سے بیٹھیں، انشاءاللہ 9 بجے اذان ہوگی، 9:30 بجے انشاءاللہ جماعت پورے مل کر جو ہے آرام سے اطمینان سے پڑھیں گے۔ ہبا نور بنت نعیم پاشا صاحب، ایک بچی بھی ہے، اس کا قرآن مکمل ہوا، اس بچی کے لیے سفید اسکارف کا انتظام کیا گیا ہے۔ حضرت دامت برکاتہم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کا، سعادت مندی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ایسا موقع عطا فرمائے۔ ایسا موقع آنا کہ نہیں، بار بار آنا نہیں۔ ہاں، اب تو حضرت جو شرکت فرمائی ہیں، اس لیے بیادگار جلسہ کے طور پر میں حضرت کی خدمت میں ایک شیلڈ بنائے تھے ہمارے ذمہ دار سب مل کر، اسے دینے کے لیے میں ہمارے مسجد کے متولی صاحب سکندر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت کو آ کر حضرت کی خدمت میں پیش کریں، اور ایک رومال بھی حضرت کی خدمت میں پیش کریں۔ حافظ صاحب ایک اتر کا بٹن ایک چھوٹا مولانا کلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اس کے بعد میں آپ کو تر و تازہ کرنے کے لیے ایک نعت شریف سنانے کے لیے حافظ سلمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر نعت سنائیں اور تمام مہمانوں کو تر و تازہ کر دیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر
وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے السلام علیکم اللہ جزائے خیر دے حضرت کو وقت کا بہت خزان ہے بہت کم وقت ہے میں علی جناب صاحب بھی میڈیکل کو دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا عبدالرشید صاحب اور صاحب بھی جو ہے اسٹیج پر تشریف لائیں اوپر آ جائیں بہت سارے طلبہ ہیں ان میں سے صرف ایک بچی کا پروگرام ہوگا جنت الفردوس یہ انیس صاحب جو ہیں پریسیڈنسی اسکول کے ان کی بچی ہے اسماء حسنہ پڑھ کر سنائے گی انشاءاللہ اس کے بعد انعامات تقسیم ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا کا پروگرام ہے وقت بھی بہت کم ہے اب بچوں کو ایسے بھی چھوڑ بھی نہیں سکتے ان کا دل ٹوٹ جائے گا چھوٹے معصوم بچے ہیں
بڑی خواہش ہوتی ہے جلسوں میں پڑھنے کی، اسٹیج پر آ کر پڑھنے کی بڑی تیاری کرتے ہیں، محنت سے وقت بہت لگاتے ہیں، اس لیے چھوڑ بھی نہیں سکتا میں، اس لیے محمد طاہر بن محمد تجمل دعوت دیتا ہوں کہ جلدی آ کر جو ہے تقریر کر دیں۔ محمد طاہر پاشا بن تجمل پاشا صاحب، KS تجمل پاشا صاحب۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں میں افضل و برتر ہے۔ اللہ کے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جسے کہ خود ہی حق تعالیٰ شانہ کے مخلوق پر ہے۔ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ جو مسلمان قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے قرآن مجید قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باتیں ہمارے اس طالب علم نے پیش کی، اللہ پاک جو ہے اور بھی مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں سید عبدالحنان بن فہیم محمد صاحب فرحان بیگ ثنا پڑھنے کے لیے جلدی جلدی ہو بیٹے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مدرسے میں پائے جاتے ہیں، یہ انہی میں سے ایک تھا، اللہ پاک جو ہے اور بھی مزید ترقی عطا فرمائے۔ محمد سید زین بن وسیم الدین صاحب۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب ایوب پاشا صاحب یوٹیوبر، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ کا آنا یہاں مبارک ہو، اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ویسے تو آپ کو ویڈیو بنانا ہے اس لیے تھوڑی دیر وہیں پر بیٹھیں۔ اس کے بعد میں ہمارے شہاب الدین بھائی کا استقبال کرتا ہوں اور حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم، مولانا زبیر صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں، جلدی آ جائیں، رحمت نگر سے بہت دور سے آئے ہیں، جلدی اوپر آ جائیں۔ دعائے قنوت سنانے کے لیے محمد حذیفہ سید اسماعیل صاحب، حذیفہ جلدی جو بیٹھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ دعائے قنوت۔ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد
ونحفظ ونرجو رحمتك نخشى عذابك إن عذاب بالكفار ملحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منانے کے لیے محمد ابراہیم بن محمد عمران صاحب MD کے عمران صاحب ان کے فرزند محمد ابراہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس میں بہت اچھا پڑھنے والے یہ کی وجہ سے وہاں کھیلنے کر بیٹھے تھے، میں اچانک بلا دیا اس لیے گھبرا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. تاخیر کیے ہوئے ہمارے اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی مجیر الیاس صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر جمعیت العلماء کولار اور خطیب و امام مسجد حضرت لطیفہ بانو پوری پیٹ. دعوت دیتا ہوں کہ حضرت جو ہے اما بعد. محترم عزیزان گرامی، بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہم تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہمارے بچے دینی تعلیم میں اور زیادہ آگے بڑھ سکیں، پورے شوق سے، چاہت سے، محنت سے ہمارے بچے پڑھ سکیں. اس لیے چاہے دیر ہو جائے ہمیں جو ہے بیٹھنا پڑے. دوسری بات، بعض بچوں سے جو ہے غلطی ہو گئی، اس وجہ سے ان بچوں کو ان کے ماں باپ ہوں یا کوئی بھی ہو آنکھ نہ دکھائے. میں مدرسے میں 10 سال مکمل کر چکا تھا، حفظ ہو گیا. عالمیت 7 سال میں نے کیا، تو اس میں سے 5 سال. تو پورے 10 سال میں صرف 2 مرتبہ عربی تقریر میں حصہ لیا. میرا عالمیت تقریباً آخری سال تھا، اس وقت تک بھی اتنا بڑا مجمع نہیں، چند 8-10 کے سامنے بھی کچھ بولنے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی. ماشاءاللہ یہ بچے جو ہے اسٹیج پر آ کر مائک میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے سنائے ہیں، تقریر کیے ہیں.
یہ بچے جو ہے بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں. بچوں کے اندر ماشاءاللہ قابلیت ہے، صلاحیت ہے، بس ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کی، ان کی نگرانی کی ضرورت ہے. جیسا مولانا سورہ کہف کے بارے میں بتا رہے تھے، سورہ کہف ہی کے روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، دنیا میں جینے کے لیے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم کو آمدنی کی، پیسے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ تو کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، کوئی جو ہے ملازمت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے. تو ہر ایک کی یہ فکر ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو کاروبار ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، ملازمت ہے، اس میں کسی طرح کی گڑبڑی نہ ہو، تنزلی کا شکار نہ ہو، نقصان کا شکار نہ ہو. ایک یہ فکر ہوتی ہے. دوسری فکر ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو اولاد دیا ہے وہ صحیح سلامت رہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تیسری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے حلال طریقے پر محنت سے جو کچھ کمایا ہے، یہ ہے کہ کاروبار کو نقصان نہ ہو. دوسرا، جو ہم نے کما کر جمایا ہے اسے بھی جو ہے نقصان نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ان کے سفر کے دوران جو پیش آیا، ایک حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے جس کشتی پر سوار ہوئے تھے اس کو انہوں نے عیبدار کر دیا، اس کا ایک تختہ نکال دیا، اب تک کشتی میں جو ہے پانی آنے لگا. دوسرا یہ پیش آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہے جان سے مار دیا. تیسرا یہ واقعہ ہوا کہ ایک بستی پر ان کا جو ہے گزر ہوا. آج کل کی طرح جو ہے ہوٹل اور جو ہے لاڈج وغیرہ نہیں تھے. کوئی بھی باہر سے آدمی آتے تو بستی والے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے جو ساتھ میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو ان تینوں کا ان بستی والوں نے اکرام نہیں کیا، مہمان نوازی نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے. چلتے چلتے جو ہے ایک جگہ دیکھے کہ ایک دیوار بالکل پرانی قریب ہے کہ وہ جو ہے گر جائے. حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو بنانے لگے، اس دیوار کو جو ہے درست کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہ برداشت نہیں ہوا. میں بہت مختصر انداز میں جو ہے یہ واقعہ بتا رہا ہوں. آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو سورہ کہف میں 15ویں پارے کے اخیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. 16ویں پارے کے شروع میں جو ہے پہلے صفحے کے اخیر میں وہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پہلے ہی یہ بات طے ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. کہا کہ نہیں، میں رہوں گا. لیکن ہر مرتبہ جب یہ واقعات پیش آئے، ہر مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا. جب یہ تیسرا واقعہ پیش آ گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب اس سے زیادہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب سنو کہ یہ تینوں واقعات کیوں پیش آئے. کشتی کو میں نے عیبدار اس لیے کیا کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا. اس کے قبضے میں یہ کشتی جانے سے روکنے کے لیے، ان کی کشتی کو بچانے کے لیے میں نے ان کی کشتی کو جو ہے عیبدار کیا. جب اس کے بادشاہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کشتی عیبدار ہے تو انہوں نے ان کی کشتی کو جو ہے چھوڑ دیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اللہ نہ کرے بعض مرتبہ کبھی ہمارے کاروبار میں ہمیں جو ہے نقصان نظر آئے تو
ہمیں جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ نہیں معلوم اس کے پیچھے کس بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے ہم کو اس چھوٹے نقصان میں جو ہے لگایا۔ دوسری بات کہ چھوٹے سے بچے کو انہوں نے جو ہے جان سے مار دیا۔ بعض مرتبہ ہمارا بچہ اللہ نے جو ہے بہت ارمانوں کے بعد دعاؤں کے بعد بچہ دیا تھا، لے لیا، تو اس وقت ہماری بعض مستورات ایمان سے خارج ہو جاتی۔ اللہ کو ہمارا بچہ ملا کیا، ہماری اس کی صورت دیکھا نہیں نا، ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے کہا یہ بچہ، ان کے جو ماں باپ ہیں یہ نیک ہیں، یہ بچہ اگر زندہ رہتا بڑا ہوتا تو یہ بچہ ان کے ماں باپ کو بھی جو ہے گمراہ کر دیتا، اس لیے اللہ نے اس بچے کے بدلے میں جو ہے اللہ ان کو جو ہے دوسرا بچہ دیں گے، اس لیے اس بچے کو جو ہے ختم کر دیا گیا۔ اس لیے جو ہے بعض چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نے تھوڑا علم دیا ہے، اس لیے مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہر واقعہ جو بھی حالات آئیں وہ اس کو جو ہے اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ تیسری بات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دولت ضائع نہ ہو۔ کہا کہ میں نے یہ دیوار کیوں جو ہے ٹھیک کیا؟ اس لیے کیا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے جو ابھی بڑے بھی نہیں ہوئے۔ کیوں حفاظت کی گئی؟ اس لیے کہ ان بچوں کے ماں باپ نیک تھے۔ تو ہم جتنے یہاں پر شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، ان کے لیے اس میں جو ہے نصیحت ہے، اگر ہم جو ہے دیندار رہیں گے، نیک بنیں گے، اللہ ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور اولاد کے لیے ہم جو کچھ چھوڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ خزانے کی حفاظت کے لیے میں نے جو ہے دیوار کو درست کیا، تاکہ وہ خزانہ ضائع نہ ہو، دوسروں کے ہاتھ نہ لگے، اور یہ بچے جب بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تب وہ اپنا خزانہ حاصل کر لیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کیا، کشتی کو جو میں نے عیب دار کیا، بچے کا میں نے قتل کر دیا، اور یہ دیوار کو میں نے جو درست کیا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، ہاں یہ میں نے اپنے رب کے حکم سے کیا ہے۔ تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کو نقصان نہ ہو، اور ہماری اولاد سلامت رہے، ہماری دولت سلامت رہے۔ اللہ نے سارے مسائل کا حل دین کے اندر رکھا ہے، اس لیے جو ہے ہم ماں باپ، اب میں اردو بول رہا ہوں، کیا واسطے بول رہا ہوں؟ کہ ہمارا امی ابا اردو بولتی، یہاں کے ہمارا امی ابا کام کے یو پی بہار کے نہیں، دوسری جگہ کے ہیں، تمل ناڈو کے ہیں، یہاں والے، اس کے واسطے میں یہاں کی بات بول رہا ہوں۔ جو بچے جو ہے کنڑ بولنے والوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے جو ہے کنڑا بولتے ہیں۔ بچے جو ہے بولتے بعد میں ہیں، سمجھتے پہلے ہیں، سنتے پہلے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس کے بعد بچے جو ہے بولنا شروع کرتے ہیں۔ اکثر ماں باپ بلکہ سب یہ چاہتے ہیں ہمیں تو کیا کیا، ایسی کی ویسی کی زندگی گزار ڈال رہی، ہمارے بچے تبھی نیک ہو جان دے۔ اچھی ہے سوچ، الحمدللہ، مبارک ہو، لیکن کیا خالی مکتب میں 1 گھنٹہ بھیج دینے سے اور ہم ماں باپ فون میں لگے رہنے سے، ٹی وی دیکھتے رہنے سے، جھوٹ بول رہے ہیں، بے دینی کی حرام کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزر رہی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں۔
14 साल में मदरसे में पढ़ा, 1 साल जमात में गया, उसके बाद मदरसे में 3 साल पढ़ा, उसके बाद से मुसलसल मकतब मस्जिद में इसी में लगा हुआ हूँ। हमारे वालिद जो हैं कोई आलिम नहीं है, हाफिज नहीं, उनके अंदर जितनी पाबंदी है अब तक मेरे अंदर उतनी पाबंदी नहीं है। तो मैं फिक्रमंद रहता हूँ कि कब मेरे अंदर जो है उतनी पाबंदी आएगी। बग़ैर अलार्म के जो है तहज्जुद के लिए उठ जाते हैं, फजर को उठ जाते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, चाश भी पढ़ते हैं, रात में सोने से पहले जो है नवाफिल पढ़कर सोते हैं, दायानी से बचते हैं। ठीक है, उनके अंदर गलतियाँ भी होंगी, आपके सामने उनकी तारीफ़ करना मकसद नहीं है, अपनी हालत बताना मकसद है। 15-20 साल से जो है तकरीबन 2004-5 से गोया जो है मैं कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा जैसा भी अल्लाह मुझे जितनी भी इल्म दिया है, जमातों में जाना, जुमे में कहीं इधर उधर बयान करना, तो मुस्तकिल इस मेहनत में लगा हुआ हूँ। मेरे पास पढ़े हुए बच्चे भी हाफिज आलिम बन चुके हैं। इतना सब होने के बावजूद भी हमारे माँ बाप के अंदर जितनी जो है पाबंदी है मेरे अंदर उतनी नहीं आई। तो ये कैसे हो सकता है कि हम जो है बेदीन रहें, आमाल के पाबंद ना रहें और हमारे बच्चे जो है अच्छे पाबंद हो जाएं। अपनी औलाद के बारे में मुझे फिक्र लगी हुई है कि माँ बाप तो मुझे जो है हाफिज बना दिए, आलिम बना दिए, मदरसे में पढ़ा दिए, मेरी औलाद का क्या होगा, हाफिज बनता है कि नहीं। तो इसलिए जो है इससे जलसे से मैं जो है आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम माँ बाप, हम बड़े जिनको अल्लाह ने दादा बनाया है, दादी बनाया है, नाना बनाया है, नानी बनाया है, हम अपने आप को सुधारें। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक हम लायानी से, बेकारी से, फजूल बातों से इज्तिनाब नहीं करेंगे, जब तक हम नमाजी नहीं बनेंगे, जब तक हम जिक्र करने वाले, तिलावत करने वाले, अल्लाह की इताअत और इबादत करने वाले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर चलने वाले नहीं बनेंगे, कैसे हमारे बच्चे जो है अच्छे बन जाएंगे। इसलिए जो है गुजारिश है, पाबंदी के साथ बच्चों को मकतब भेजें, वक्त पर भेजें, नागा ना करें और महल्ले के अंदर जितने बच्चे हैं उन तमाम बच्चों का ताल्लुक़ मकतब से होना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है, सिर्फ जो है 60 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने पढ़ रहे हैं खुशी की बात है। बच्चे देखते देखते जो है बड़े हो जाते हैं, तो उन बच्चों की तालीम का क्या होगा। इसलिए यहाँ पर जितने महल्ले वाले हैं, ज़िम्मेदारान हैं, सबसे जो है आजीज़ाना गुजारिश है अपने महल्ले का सर्वे करें। 100% बच्चों का ताल्लुक़ मकतब से होना चाहिए, इसलिए कि हर ज़ुबान में, बोल में, अदायगी में जो है नज़ाकत होती है। शू शो कहता था, शू और शो कहता, लेकिन माना कैसे क्या हो जाता, कहता बदल जाता। इसी तरह अरबी ज़बान जो है बड़ी नाजुक ज़ुबान है। अरबी उर्दू में क्या है, सीन का सौद ये किसी कोई मिला मरता है क्या नहीं, लेकिन अरबी में हर हर्फ को अलग अलग अदा करना पड़ता। तभी क्या है वो सही होता सो, तिलावत सही होती सो, तभी जो है वो सूरा सही होता सो, तभी हमारी नमाज भी सही होती सो। इस वास्ते बात बच्चे उन्होंने क्या करती, घर में भाई का पढ़ा हूँ इसको से तभी आपा के पास भेज डालूँ, जो बेचारी जो है पुराने तरीके से पढ़कर नहीं, सही तरीके से उनको जो है पढ़ना नहीं आता। ऐसी गलती हरगिज़ न करें, चाहे बच्चियाँ हों छोटी,
جو مسجد کو آ سکتی ہیں ضرور ان کو جو ہے مسجد میں پڑھائیں۔ اسی طرح ہمارے جو بچے ہیں ان کا تعلق مکتب سے ہونا چاہیے، اور قرآن ختم ہو گیا اپنی تعلیم کو، بچوں کی تعلیم کو نہ جب تک ہمارے بچے اسکول میں کالج میں پڑھتے رہیں گے تب تک PUC ڈگری تک بھی ہمارے بچوں کا تعلق مکتب سے رہے گا۔ قرآن دیکھ کر اچھا پڑھنا آگا، حفظ شروع کر، اکثر اردو نہیں آتا اردو سیکھیں، دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا دینی علم میں ان کا جو ہے اضافہ ہوتا رہے۔ اس مکتب کے تعلق کی برکت سے ان بچوں کا جو ہے دین سے جڑے رہنا، گناہوں سے بچنا، گندے ماحول سے بچنا جو ہے آسان ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ایمان بھی خطرے میں ہے، عزت بھی خطرے میں ہے، اور یہ جو ایریا ہے یہ پچھلے جو ہے 20-25 سال سے یہاں پر جو ہے گھر بننا شروع ہوئے ہیں، تو ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جو ہے نئے نئے گھر بنتے رہتے۔ ہمارے جو بچے ہیں 14-15 سال کے، 16-17-18 سال کے، ان بچوں کی بربادی کے وہ نئے گھر جو تعمیر ہو رہے ہیں وہ اڈے ہیں ان کے۔ وہاں جا کر جو ہے نشہ، وہاں جا کر پتہ نہیں کیا کیا جو ہے برے کاموں میں، بری حرکتوں میں ہمارے بچوں کا وقت گزر رہا ہے۔ ان کی دنیا بھی برباد ہوگی، ان کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ کھلا کہہ رہا ہوں، کل کے دن یہ جو ہے شادی کے بھی لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے جو ہے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، ان کی تعلیم کے بارے میں بھی فکر کریں، ان کی تربیت کریں۔ سب سے پہلے ہم کو، جن کو اللہ نے باپ بنایا ہے، ماں بنایا ہے، ہم کو جو ہے دل چاہے نہ چاہے موبائل سے اور جو ہے ٹی وی میں جو ہے گندے فلم وغیرہ دیکھنے سے جو ہے بچنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہمارے بچوں کی حفاظت مشکل ہے۔ بہرحال وقت جو ہے کافی لمبا ہو چکا ہے، اس لیے جو ہے گزارش ہے مکتب کی جانب سے جتنی باتیں کہی جائیں گی ان باتوں کا جو ہے پاس و لحاظ رکھیں، پابندی کے ساتھ بھیجیں، صفائی ستھرائی کے ساتھ بھیجیں، وقت پر بھیجیں، اور جو ہے فیس کا نظام ہے تو فیس جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسے غریب ہیں جو فیس ادا نہیں کر سکتے تو ان بچوں کی طرف سے آپ فیس ادا کریں۔ اور ہمارا شہر کے اطراف میں جو ہے جتنی بستیاں ہیں پورے ضلع میں، کولار ضلع کے اندر تقریباً 150 ایسے جو ہے گاؤں ہیں، بستیاں ہیں، جہاں پر جو ہے 3, 4, 8, 10, 15, 20 گھر ہیں۔ اب تک وہاں پر نہ مسجد ہے، مسجد نہیں کہ اذان کا، نماز کا، اب بچوں کی دینی تعلیم کا۔ ان بستیوں کے بارے میں بھی جو ہے آپ فکر کریں۔ بہت سے حضرات جو ہے گاؤں چھوڑ کر کولار میں جو ہے منتقل ہوئے ہیں، اپنے گاؤں کے بارے میں، اپنے اطراف کے گاؤں کے بارے میں بھی جو ہے فکر کریں۔ مسجد نہیں بنا سکتے، کم سے کم مصلی بنا۔ یہ شیٹاں آتی نا، شیٹاں کا 15-20 ہزار میں تیار ہو جاتا۔ امام نہیں رکھ سکتے، ماہانہ 2000 دے کر بازو کے گاؤں کے امام صاحب کو جو ہے طے کر ڈالیں، روزانہ آپ جا کر جو ہے پڑھا کر آؤ بچہ۔ ٹھیک ہے، امام نہیں رکھ سکتے، پوری 5 نمازیں نہیں ہو سکتے، 1-2 نمازیں ہوں گی۔ ہر نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، کبھی انفرادی پڑھ لیے، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، تو ان گاؤں بستیوں میں ہمارے جو مسلمان بس رہے ہیں ان کی بھی جو ہے ایمان کی حفاظت ہوگی، کبھی نہ کبھی ایک نماز پڑھ لیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک وہاں پر کوئی مسجد اور مصلی، اذان، نماز، بچوں کی دینی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے اگر کسی کا کچھ ارادہ ہو تو جو ہے ہمارے علماء سے جو ہے ربط کریں، آپ خود بھی کام جو ہے آگے بڑھائیں۔ خالی ہوٹل کو گئے گا تو 5-10 ہزار بڑھا۔ بہرحال تفصیل سے جو ہے جتنی باتیں کہی گئی ہیں، مولانا کہیں میرے سے جو بات بھی جو ہے اللہ نے کہلوائی ہے، یہ سب جو ہے صرف جو ہے مزے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے۔
تو اس لیے جو ہے چاہے ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہو، چاہے جو ہے ملت کا معاملہ ہو، دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کا تعلق اعمال سے رکھے۔ جتنے اچھے ہمارے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ فیصلے اور جو ہے حاکم لیڈر حکومت جو ہے اچھوں کی ہوگی۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان اچھا گزرے گا، بقیہ پورا سال اچھا گزرے گا۔ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت کریں، ذکر کریں، پابندی سے جو ہے روزے رکھیں۔ افسوس کی بات کہ ہمارے بچپن میں جتنا جو ہے رمضان کی قدردانی کی جاتی تھی، کوئی جو ہے کھلا کھلا کھانے پینے سے، بیڑی پینے سے شرماتا تھا۔ آج افسوس کی بات کوئی عیب نہیں رہا۔ ایسی ہماری جو ہے بے غیرتی ہے۔ اس لیے جو ہے پچھلے رمضانوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ سے توبہ کریں، آنے والے رمضان کے لیے ابھی سے جو ہے تیاری کریں، اور عید کے موقع پر جو ہے کپڑے بنوانا ہے تو اپنے بچوں کو ہم اسلامی لباس سلائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، کیوں؟ تاکہ تمہارے بدن کو چھپائے اور تم اچھے بھی لگو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے بدن چھپ رہا ہے کہ نہیں، کہ وہ نہیں دیکھنے اچھے دکھنا، ہاں یہ نہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اسلامی لباس میں جتنے اچھے لگتے ہیں وہ جو ہے غیر اسلامی لباس میں اتنے اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے جو ہے اسلامی لباس کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کو، جملہ حاضرین کو، اساتذہ کو اور ذمہ داران کو، معاونین کو، سب کو جو ہے بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ سب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت دامت برکاتہم کی عمر میں درازی عطا فرمائیں۔ بہت ساری قیمتی باتیں حضرت نے ہمارے سامنے پیش کی۔ صرف ایک دو پروگرام بچے ہوئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ انعامات تقسیم ہو جائیں گے۔ سارے طلبہ میری طرف متوجہ ہوں، سارے بچے خاموش بیٹھے، انشاءاللہ انعامات اب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دائیں سے پینا، نمبر 2 بیٹھ کر پینا، نمبر 3 دیکھ کر پینا، نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا، نمبر 5 تین ہاتھ میں پینا، نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ اسٹیج پر پڑھنا میں پہلے بھی بتایا تھا، بڑی عزت کی بات ہوتی ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کیے کہ میں انعامات کا سلسلہ جو ہے شروع کرنے جا رہا ہوں کہ 28 فروری کو ہمارے مکتب عمر بن خطاب مسجد عمر فاروق میں بچوں کا سالانہ امتحان تھا، جس میں 2 علماء اکرام نے آ کر بچوں کا امتحان لیا۔ اب اس امتحان میں جن بچوں نے محنت کی، اچھا پڑھا ہے، وہ بچوں نے اچھے نمبرات بھی حاصل کیے ہیں، اور ویسے تو سارے بچے الحمدللہ اچھے اور بہترین نمبرات جو ہے حاصل کیے ہیں۔ سب سے پہلے میں ختم قرآن کے جو طلباء ہیں، جن طلباء کا قرآن ختم ہوا ہے، ان طلباء کو جو ہے اسٹیج پر بلاتا ہوں، اور ان کا جو شیلڈ بنا ہوا ہے، ان کا جو انعام ہے، وہ آ کر جو ہے ایک ایک کر کے لیں۔ محمد طاہر بن تجمل پاشا صاحب، نظام اللہ بن خلیل اللہ صاحب، اور یہ دینے کے لیے میں حضرت مولانا مفتی مجید الیاس صاحب کو
دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو دیں. نظام اللہ بن خلیل اللہ صاحب. حارث نعمان بن سید ندیم صاحب. محمد جواد بن نیاز صاحب. حبانور بنت نعیم پاشا صاحب. حبانور. اس کے بعد ناظرہ قرآن کے طلباء ہیں. 500 نمبرات کا امتحان تھا. ان 500 نمبرات میں سے سب سے پہلا نمبر آنے والے 460 نمبر 90 پر 2%, 460 92%, ردا فلک بنت نعیم پاشا صاحب پہلا انعام. جلدی آؤ. اور اسے دینے کے لیے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں میرے والد محترم سے کہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعام تقسیم کریں. سید دانش بن وسیم الدین صاحب 430 86%. سید دانش جنت عجیب اقصا عزنین بنت محمد فاضل صاحب 395 70. اقصا عزنین ارسلان نے اقصا عزنین 79. دوسری بیچ میں پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے فرید اللہ شریف بن رحیم اللہ شریف صاحب 425 425 85%. اسے دینے کے لیے ہمارے بابا جان صاحب. عمر فیضان بن تنظیم ماجد صاحب 375 75%. دوسرا انعام. تیسرا انعام ہے یاسین خان بن افسر خان صاحب 370 74%. اس کے بعد پھر تیسری بیچ. اس میں کامیاب ہونے والے طلبہ پہلا انعام ہے سید عبدالدیان بن سید ندیم صاحب 435 87%. 500 میں سے 435 80 پر 7%. پہلا انعام. اور اسے پیش کرنے کے لیے علی جناب کے بھی خالد صاحب سے گزارش کرتا ہوں میں. بابا جان صاحب, علی جناب بابا جان صاحب. محمد حذیفہ بن سید اسماعیل صاحب 430 نمبر. عرفہ کلثوم بنت اقبال احمد صاحب. تیسرا انعام 410 410 82%. سال اول میں سید مجیر بن سید زبیر صاحب 410 82%. اب نمبرات بولنے وقت نہیں ہے, جلدی زیادہ لوگ. پہلا انعام سید مجیر بن سید زبیر صاحب. دوسرا انعام اذان پاشا بن اکمل پاشا صاحب. تیسرا انعام مومنہ حرین بنت شعیب صاحب. تیسرا انعام مومنہ حرین. سال دوم میں پہلا انعام محمد معاذ بن محمد لجن صاحب, فہد خان بن فیروز خان صاحب, فرحان بن آصف دیو صاحب. فرحان کا انعام جو ہے مولوی زبیر صاحب دے, کیونکہ فرحان جعفر صاحب کا پترا ہے. قرآن کی بیچ میں پہلا انعام سید صوبان بن سید فہیم محمد صاحب 4.5 81%.
دوسرا انعام محمد سفیان بن صدیق احمد صاحب 395 79%. تیسرا انعام مبارک افنان بن اکرم پاشا صاحب 390 78%. جلدی آؤ. اسی طرح ناظرہ قرآن کی اور ایک بیچ میں پہلا انعام تنظیم ماجد صاحب اور ذرا سامنے اور کو تنظیم ماجد صاحب حضرت عبد الحفیظ بن امجد خان صاحب پہلا انعام عبد الحفیظ. دوسرا انعام ام ایمن بنت نظام ساجد صاحب. تیسرا انعام سید صدیق بن سید عرب جان صاحب عرب بھائی کے فرزند صدیق. الحمدللہ یہ طلبہ جو ہے کامیاب رہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے. ویسے تو الحمدللہ سب طلبہ بہترین پڑھنے والے ہیں. اب میں عمومی جن کا نام بلاتا ہوں وہ جلد سے جلد آ کر جو ہے اسٹیج پر انعامات لے کر جائیں. محمد اویس حاجی شفیع اللہ صاحب. حاجی صاحب دے ڈالو تنظیم بھائی آپ دے ڈالو اویس کو دے ڈالو. جس کا نام بلاتا ہوں جلدی جلدی آ جاؤ. محمد اویس عارف ارزان ذوالفقار سید زین محمد معاذ. آتے ہو جلدی جلدی آتے رہو. سید مصعب عرفات عباس فرحان بیگ فرحان بیگ زید اذہان سید حارث اویس خان محمد ارسلان محمد ارسلان خرم جنت الفردوس عبد الحنان خدیجۃ الکبریٰ زینب فاطمہ سریہ انعام عرفیہ. لائن سے ہو آرام سے ہو. پورے کوئی نام ہے جو آواز کرتی ان کو نہیں دیتا میں وہ بھی یاد رکھو. سائلنٹ بیٹھو. انعام ہونا تو خاموش بیٹھو. انعام نہ کو تو زور زور سے آوازاں کرو. حریہ عرفیہ عبد الرحمن اذان پاشا عبد الصمد بن نظام الدین فیضان صاحب. چلو فیضان. محمد عمر بن عرب صاحب. عمر آؤ جلدی. محمد ابراہیم بن عمران صاحب. عثمان غنی سفیان. اچھا کون کون بچے ہاتھ اٹھاؤ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. کون بچے انعام نہیں لیے وہ ہاتھ اٹھاؤ. جی جلدی جلدی آ جاؤ اور جلدی لائن سے. عرب صاحب سے میں کہتا ہوں جلدی انعام دو. عرب بھائی جلدی انعام دیو. اپنے ہاتھوں سے انعام دیو. جو سامنے دیو. عرفات محمد عرفات کہاں ہے؟ عرفات آؤ جی. نام غلط لگا نہیں. جو بچے ابھی انعام نہیں لیے وہ جلدی جلدی آ جاؤ. عمومی انعام ہے یہ سب کے واسطے. ڈبل یونو کو نامہ نہیں بلا لیں گے. وقار آ کر نہیں. وقار کا بھی نام ہے. سارے بچے لے لیے. سب بچے لے لیے. جلسے میں ایک بچہ پڑھا تھا سید محمد یوسف بن سید محمد یاسین.
حافظ صاحب مولانا سلمان صاحب جلدی ہو. ہمارے اس جلسے کی صدر محترم علی جناب مفتی مجید الیاس صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں بیادگار جلسہ کی نام سے ایک شیلڈ ایک تحفہ ہماری جانب سے قبول فرمائیں. اسے پیش کریں گے جلسے کے نگران تنظیم ماجد صاحب پیش کریں گے. اور ایک رومال حضرت کو اڑائیں اور حضرت کی خدمت میں ایک بہترین عطر پیش کریں. صاحب حضرت کی طبیعت ناساز تھی پھر بھی لبیک کہیں. میں حضرت کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے بعد ہمارے جلسے کے نگران حضرت مولانا سید عبدالغفور صاحب میرے والد محترم ان کی خدمت میں ہمارے اس مکتب کے مایہ ناز استاد اور میرے بہت ہی اچھے ساتھی اور ہمارے اس مسجد کے نائب مؤذن صاحب پلس مؤذن صاحب جو ہر ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اکثر لوگ ہمیں بولتے ہوں گے ایک گاڑی کے دو جنے ہو رہے ایسے ہی بولتے ہیں. تو میں حضرت کی خدمت میں مکتب کی جانب سے ایک تحفہ جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں. اسے پیش کریں گے ہمارے کے بی خالد صاحب ان کے ہاتھوں سے. اور حضرت کو ایک جو ہے ٹوال پیش کرو. اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمیشہ رہنے والے بچوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں, مکتب میں ہمیشہ ساتھ بھی رہتے ہیں, مسجد کی بڑی خدمت بھی کرتے ہیں. فی الحال وہ ابھی وضو بنا رہے. اکرم پاشا صاحب, اکرم صاحب جلدی آئیں اسٹیج پر. اکرم پاشا صاحب میری جانب سے ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کی جانب سے ایک بہترین تحفہ قبول فرمائیں. عمر میں درازی عطا فرمائیں. تقریباً 20 سال سے یہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. 20 سال سے اذان دے رہے ہیں مسجد میں. ہمارے کتنے سال سے؟ 20 سال سے خدمت کر رہے ہیں جی. اب اس کے بعد میں عطر نکالوں. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اکرام کی خدمت میں, پورے کی خدمت میں ایک ایک عطر ہماری جانب سے قبول فرمائیں. دے دو عطر دے دو. قبول فرمائیں مولانا زبیر صاحب. مولانا جاوید اختر حسین صاحب, مولانا اختر حسین صاحب, مولانا اقلیم صاحب اور ہمارے والد محترم کے بہت ہی اچھے ساتھی شہید نگر کے متولی صاحب علی جناب حسین صاحب, الحاج شفیع صاحب جی, ہمارے صدر صاحب کو بولتے ہیں علی جناب الحاج عرف صاحب, بابا جان صاحب اور اور ہمارے جلسہ جو ہے ختم ہو گیا الحمدللہ. دیکھو اب تک
मकतब था, चल रहा था, तो सबसे आखिर में मैं थोड़ी बात कर देता हूँ। आए हुए तमाम मेहमानों का, तमाम बच्चों का, तमाम तलबा का और मस्तूरात का, मोहल्ले वालों का, स्टेज पर रौनक मखरूज उलमा इकराम का, सदर मोहतरम का, आली जनाब खालिद साहब का, आली जनाब जाफर साहब, अरब साहब हैं, जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है इसमें और भी मज़ीद तरक्की अता फरमाए और भी कामयाब बनाए। और रहा मसला, अगर कोई कमी आपको महसूस हो गई हो या कोई तकलीफ़ हुई हो तो उसकी भी मैं आप सबसे मेरी जानिब से माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद इंशाअल्लाह 5 तारीख तक मकतब रहेगा। 5 तारीख के बाद मकतब को छुट्टी हो जाएगी। फिर रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना छुट्टी रहेगी। रमज़ान का महीना गुजरने के 8 दिन के बाद इंशाअल्लाह दोबारा से मकतब शुरू होगा। अपने बच्चों को जो है लाकर दाखिला दिलाएं। मुख्तसर तासुरात पेश करें, मकतब के मुख्तसर तासुरात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही खूबसूरत मजमा है, ये सब आपकी शिरकत की वजह है। अल्लाह आपने को कबूल फरमाए। ये हमारा मकतब सबसे पहले सिर्फ 5 या 6 बच्चे इसमें आते थे पढ़ने के लिए। उसके बाद मोहतरम हाफिज़ साहब यहाँ पर आए। उसके बाद बच्चे माशाअल्लाह 70 से 80 बच्चे तक पढ़ने लगे हैं। ये उन्हीं की मेहनत है जो अब तक यहाँ पर जो है ये खिदमत दे रहे हैं हमारे लिए। इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा हम आने वाले वक्त में और बच्चों को इकट्ठा करेंगे, एडमिशन दिलाएंगे और पूरी तरह से उनकी खिदमत करेंगे। और जिस जगह पर हम लोग जलसा कर रहे हैं उसी जगह इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में तामीर की जाएगी, एक मदरसा बनाया जाएगा। आप सबसे दुआ की एक दरख्वास्त है। और मैं इमाम साहब को की खिदमत में मोहल्ले वाले की तरफ से एक शाल पेश करता हूँ। इमाम साहब, हुसैन साहब, इमाम साहब की खिदमत में एक शाल हमारे मोहल्ले की तरफ से मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक 2 मिनट का वक्त लूँगा। एक कहानी मैंने सुनी थी कुछ दिन पहले की, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2 ही मिनट लगेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी थी कि एक गांव का एक कानून था कि वहाँ पर 1 साल के लिए एक राजा को बनाया जाता था। वो पूरा राज उसका 1 साल होने के बाद उसको एक घने जंगल में लेके जाके छोड़ देते थे। वहाँ पर जंगली जानवर बहुत रहा करते थे और वो खाकर जो है राजा को ख़त्म कर देते थे। अगर वो जानवरों से बच भी जाता तो वहाँ खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी, तो इसलिए भूखे पेट मर जाते थे। उसके बाद में एक राजा को उन्होंने फिर तैयार किया, उससे कहा कि तुम्हारा 1 साल के बाद तुम्हारा ये हाल हो जाएगा। उसने एकदम मान लिया वो बात को, तो वो राजा बन गया। उसके बाद वो राजा जब पूरा राज उसके हाथ में आया तो उसने सबसे पहले कहा कि भाई मुझसे पहले जो राजा था उसको कहाँ लेकर जाकर छोड़े, आप मुझे सबसे पहले दिखाइए। अब वो सिपाही थे, लेके गए थे साथ में, लेके जाके जब दिखाया उसको तो राजा ने उस वक्त उनको एक आदेश दिया कि भाई अब यहाँ जो है गांव से लेके यहाँ तक एक शानदार रास्ता बनाया जाए। उसके बाद उसने कहा कि एक शानदार महल बनाया जाए यहाँ पर। उसके बाद कहा कि यहाँ बाग बगीचे बनाया जाए एक शानदार। उसके बाद में उसने पूरी हुकूमत की, 1 साल पूरा उसका ख़त्म हो गया। फिर उसने सिपाहियों से कहा भाई मेरा तो पूरा साल हो गया है, अब आपकी बारी है, आप अपना काम कीजिए।
تو سپاہیوں نے وزیروں نے اس وقت کہا کہ راجہ بھائی اب قانون بدل چکا ہے، کیونکہ اتنے سال ہمارے یہاں جتنے بھی راجہ ہیں سب بیوقوف تھے، آپ بہت عقل مند ہیں، آج کے بعد ہمیشہ آپ ہی راجہ رہیں گے یہاں پر اور کوئی یہاں پر نہیں آئے گا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ وہ راجہ کی زندگی جو تھی وہ ہماری دنیا ہے، اور وہ جو جنگل کھنا تھا، جنگلی جانور تھے، وہ ہماری آخرت ہے۔ تو وہ راجہ نے جو ہے جو چالاکی سے آخرت کا بندوبست کیا تھا، ہم لوگ بھی جو ہے اسی طرح سے کریں۔ اللہ جو ہے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو باتیں کہنے کا مجھے موقع دیا گیا تھا، میں شکر گزار ہوں۔ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات ذمہ داروں کا میں شکر گزار ہوں، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ ہمارے علی جناب ایوب پاشا صاحب یوٹیوبر، ان سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئیں، جلدی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان کی خدمت میں ایک رومال میں حضرت داماد برکاتہ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا سے جلسے کا اختتام کریں۔ ساتھی شرکت کر لیں دعا میں۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.